ہمارے بائبل کے شاندار سفر میں خوش آمدید۔ ہم اس عظیم داستان کو دریافت کر رہے ہیں جو روح القدس کے الہام سے لکھی گئی اور ہزاروں سالوں میں مختلف لوگوں نے تحریر کی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی کہانی ہے۔ یہ خدا کی محبت، نجات اور اس کی خواہش ہے کہ زمین ایسے لوگوں سے بھر جائے جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ نے پیدائش سے آغاز کیا ہر چیز کی ابتدا۔ پھر ہم ایوب کی طرف مڑے اور اس کی ایمان اور تکلیف کی جدوجہد کو کھنگالا۔ ہم شروع کر رہے ہیں جہاں ہم نے پیدائش میں چھوڑا تھا، خروج کی کتاب میں داخل ہیں۔ ہم ایوب کی ذاتی کہانی سے ہٹ کر خدا کے بڑے منصوبے کو دیکھ رہے ہیں جو اس کی قوم کے لیے ہے، اور اس میں خروج، انتی، استثناء اور احبار شامل ہوں گے۔ لیکن جب ہم ایوب سے خروج کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو ایک اہم حقیقت ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذہن میں رکھیں۔ خدا ہمیشہ کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے۔ ایوب میں ہم نے یہ حقیقت ایک شخص کی زندگی میں دیکھی۔ خروج میں ہم اسے بہت بڑے پیمانے پر دیکھیں گے۔ آئیے خروج 1:11 میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم پیدائش میں کہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ ہیں بنی اسرائیل کے وہ نام جو یعقوب کے ساتھ اپنے اپنے خاندانوں سمیت مصر گئے تھے: روبن، شمون، لاوی اور ہدا، ساکار، زبولون اور بنیامین، دان اور نفتالی، جاد اور اشر۔ یعقوب کی اولاد کی کل تعداد 70 تھی۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ یوسف پہلے ہی مصر میں تھا۔ یاد ہے یوسف جس کے پاس خوبصورت پوشاک تھی اور جس نے آخرکار مصر کو قحط سے بچایا۔ خیر، تب سے کافی وقت گزر چکا ہے۔ متن ہمیں یہ بتاتا ہے اب یوسف، اس کے تمام بھائی اور وہ پوری نسل وفات پا چکی تھی، لیکن بنی اسرائیل بے حد پھلنے پھولنے لگے۔ وہ بڑی تعداد میں بڑھنے لگے، ان کی گنتی میں اضافہ ہوا اور وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ زمین ان سے بھر گئی۔ یہ حیرت انگیز خبر ہے۔ خدا کا ابراہیم سے کیا گیا وعدہ کہ اس کی اولاد ستاروں کی مانند بے شمار ہوگی، پورا ہو رہا ہے۔ لیکن یہیں سے حالات پلٹنے لگتے ہیں۔ اچانک وہ بابرکت زندگی جو بنی اسرائیل مصر میں گزار رہے تھے، ڈرامائی طور پر بدلنے والی ہے۔ میاں فرعون انہیں ایک خطرہ سمجھتا ہے اور انہیں غلام بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تبدیلی برکت سے مصیبت تک شاید آپ کو الفاؤ کی کہانی یاد دلا دے۔ ایک دن الفاؤ بہترین زندگی گزار رہے تھے اور اگلے ہی لمحے سب کچھ بکھر گیا۔ بنی اسرائیل بھی کچھ ایسا ہی تجربہ کرنے والے ہیں، لیکن قومی سطح پر۔ میں طویل زندگی گزار چکا ہوں کہ جان سکوں کہ بائبل کا یہ موضوع صرف ہزاروں سال پہلے واقعہ نہیں ہے جو پھر کبھی نہیں دہرایا گیا۔ یہ ایک کہانی ہے جو ہر نسل میں بارہا لکھی جا چکی ہے۔ مثال کے طور پر، مجھے اپنی زندگی یاد ہے جب یہ کہانی میرے لیے بنی۔ 10 سال تک خدا کی خدمت کرنے کے بعد اس نے مجھے جرمنی میں چرچ کی پاسبانی کے لیے بلایا۔ ہم نے چرچ میں خدا کی برکتیں دیکھیں۔ ہم نے اتوار کی صبح ایک عبادت سے آغاز کیا، پھر متعدد عبادات ہونے لگیں اور بعد میں اتوار کی شام کی عبادات کے لیے ہائی اسکول کے جمنازیم میں منتقل ہو گئے۔ بہت سے لوگ مسیح کی طرف آئے اور اپنے ایمان میں ترقی کی۔ ہم بلندی پر تھے، خدا نے برکت دی، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن ایک رات میں نے اپنے بیٹے کے کمرے سے کچھ آواز سنی۔ میں دیکھنے گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جھٹکے کھا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو زور سے پکارا۔ ہم جھٹکوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ہم نے دعا کی۔ وہ جھٹکے کھاتا رہا۔ میں اسے ہسپتال لے گیا۔ اس رات ہماری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ ہم ایک لمحے میں پہاڑ کی چوٹی سے گر کر تکلیف کی تاریک وادی میں جا پہنچے۔ آخرکار ہمیں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے جرمنی چھوڑ کر امریکہ واپس آنا پڑا۔ خدا نے اسے شفا دی، لیکن اس گہری دلی شفا کو دیکھنے سے پہلے خدا کو میری بیوی اور میری زندگی میں کام کرنا تھا۔ ان لمحات میں یہ سوچنا آسان ہوتا ہے کہ اس سب میں خدا کہاں ہے، لیکن بات یہ ہے خدا پس پردہ کام کر رہا تھا۔
इस बहरान ने हमें मजबूर किया कि हम नए तरीकों से खुदा पर भरोसा करें, उस पर यकीन रखें जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। आखिर में हम पहले से ज्यादा मजबूत निकले, गहरी ईमान के साथ और खुदा की वफादारी की एक वाज़ेह समझ के साथ। यही कुछ हम खुरूज में होता हुआ देखने वाले हैं। बनी इसराइल के लिए हालात सख्त होने वाले हैं। खुदा गैर हाजिर नहीं है। वो इंसानी तारीख में अपनी कुदरत और मोहब्बत के सबसे अजीम मुजाहिरों में से एक के लिए ज़मीन हमवार कर रहा है। जब हम अयूब से खुरूज की तरफ बढ़ते हैं तो हम एक फ़र्द की कहानी से एक कौमी कहानी की तरफ जा रहे हैं, शायरी से तारीखी बयानिया की तरफ, लेकिन बुनियादी मौज़ूआत वही रहते हैं। खुदा की हाकमियत, मुसीबत की हकीकत और आजमाइश के दौरान ईमान की ताकत। अयूब में एक शख्स के ईमान को आजमाइश और मुसीबत से आजमाया और मजबूत किया गया। खुरूज में हम देखेंगे कि किस तरह एक पूरी कौम का ईमान जुल्म व सितम की भट्टी में ढलता है। हम गवाह बनेंगे कि खुदा एक रहनुमा मूसा को उठाता है जैसे इसने यूसुफ को अपनी कौम की रहनुमाई के लिए चुना था। तो हम इस तब्दीली से क्या सीख सकते हैं? यहाँ चंद अमली निकात हैं। खुदा के वादों की कोई मियाद खत्म होने की तारीख नहीं होती। बनी इसराइल एक तारीख दौर का सामना करने वाले हैं। खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और यकूब से किए गए अपने वादे नहीं भुलाए। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो खुदा के वादों को मजबूती से थामे रखो, ये भी कायम है। और ईमान आजमाइशों के जरिए बढ़ता है। अयूब का ईमान उसकी आजमाइशों के जरिए गहरा हुआ। बनी इसराइल का ईमान मिस्र में गुजारे गए वक्त के दौरान तश्कील पाएगा। हमारा ईमान सिर्फ आसानियों में नहीं बल्कि मुश्किलात में भी बढ़ता है। तो जब तुम मुश्किल वक्त का सामना करो, इसे रूहानी तरक्की के मौका के तौर पर देखो। जब हम खुरूज में दाखिल होते हैं तो इस बात पर नजर रखो कि खुदा किस तरह काम करता है, न सिर्फ मजमूई तौर पर बल्कि हर फर्द की जिंदगी में भी। वो नजात की एक खूबसूरत कहानी बान रहा है और हैरत अंगेज तौर पर वो हम में से हर एक को इसका हिस्सा बनने की दावत देता है।